شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری میں گوندے ہوئے سندھ دھرتی سراپا سحر ہے۔ یہاں قدم رکھیں تو یوں لگے جیسے آپ کسی خانقاہ کے روح میں اترتے چلے جا رہے ہیں، جیسے ایک تسکین بخش گہرائی ہو جس میں انسان اپنے تمام احساسات کے ساتھ چلا جا رہا ہو۔ صوفیزم، نیشنلزم اور وفاقیت کا حسین امتزاج لیے سندھ وسیع کائنات ہے۔ عاجزی یہاں کے مزاجوں کا خاصہ ہے جو صدیوں سے موجود صوفیزم سے مستعار ہے۔ یہاں سسوئی ہے، یہاں سچل ہے، یہاں کی فضا محبت کے نغموں سے معمور ہے اور مٹی سے وفا کی بھینی بھینی خوشبو پھوٹتی ہے۔ مگر صوفیزم شاعری اور مہر و وفا کے اس دھرتی کو سیاسی دیمک چاٹ گئے ہیں۔ سیاسی نعروں کی چاشنی کو جاگیردارانہ نظام میں گھول گھول کر معصوم لوگوں کو پلایا گیا ہے، جس کا خمار دہائیوں بعد بھی اترتا نہیں ہے۔ سندھ کی سیاست کا ذکر بھٹو کے بغیر ادھورا ہے۔ بھٹو کی سیاست اگرچہ ملکی سرحدوں کو محیط تھا اور اس نے ہر قوم اور ہر صوبے پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے، تاہم سندھ ہی بھٹو کی پہچان رہی اور دور حاضر میں اس کے پیروکاروں نے سندھ میں اسے زندہ رکھا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ملک میں کوئی آئین نہیں تھا۔ لیاقت علی خان کی ہلاکت کے بعد 1958 تک وزرائے اعظم کی مسند پر بیٹھنے والوں کی لائن لگ گئی، جسے بالآخر جنرل ایوب نے 1958 کو مارشل لا لگا کر اختتام پذیر کر دیا۔ جنرل ایوب خان نے اپنے لیے جو کابینہ چنا، ذوالفقار علی بھٹو بطور وزیر تجارت اس کابینہ کا حصہ بنے۔ 1966 کو جب بھٹو نے ایوب خان سے راہیں جدا کی تو اس وقت وہ وزیر خارجہ کے منصب پر فائز تھے۔ بھٹو 1967 کو پاکستان پیپلز پارٹی بنا کر روٹی، کپڑا اور مکان کی دلکش نعرے کے ساتھ عوامی سیاست کے میدان میں اترے اور ساتھ اسلامی سوشلزم کا تصور بھی پیش کرتے رہے۔ سندھ میں جی ایم سعید کے نیشنلزم کے فلسفے کو بھی بہت پذیرائی ملی۔ جی ایم سعید ایک دانشور اور فلسفی تھے اور صوفیزم اس کے مکتب کی شناخت تھا۔ معیشت میں مارکسزم اور سیاست میں گاندھی کے فلسفہ عدم تشدد کے قائل جی ایم سعید نے سندھو دیش کا تصور پیش کیا، مگر جس دور میں جی ایم سعید نے سندھو دیش کا فلسفہ دیا اس وقت تک بھٹو کا سحر قائم ہو چکا تھا۔ بھٹو وفاقیت کی علامت اور جی ایم سعید علیحدہ سندھ کے استعارے تھے۔ بھٹو کا جادو جی ایم سعید کے فلسفے کو کھا گیا۔ نہ صرف جی ایم سعید بلکہ بھٹو کی اٹھان نے سندھ میں نیشنلزم کو عملی سیاست سے دیس نکال کیا۔ جی ایم سعید کے علاوہ رسول بخش پلیجو نے بھی سندھی نیشنلزم کی بنیاد پر سیاسی جدوجہد کی۔ قومی عوامی تحریک کے نام پر سیاسی جماعت بنا کر سندھ میں قوم پرستی کی سیاست کی احیاء کی جدوجہد میں مصروف رہے، لیکن ان سب کے سامنے قداور بھٹو کھڑا تھا اور بھٹو سے گزر کر آگے جانا کسی کے لیے ممکن نہیں رہا۔ جی ایم سعید ہو یا رسول بخش پلیجو، ان کے فلسفے یا تو کتابوں میں رہے یا ان کے پیروکاروں کے اذہان تک محدود رہے، عوامی پذیرائی حاصل نہ کر سکے۔ بھٹو نہ ہوتے تو اس وقت سندھ نیشنلزم کی سیاست کا گڑھ ہوتا اور جی ایم سعید کا فلسفہ ہر سینے پر نقش ہوتا۔ بھٹو بہت بڑے لیڈر تھے، قومی سطح کے رہنما تھے، ذہین سیاستدان تھے۔ ملک بھر کو چھوڑیں، سوال یہ ہے کہ جس سندھ نے خود کو بھٹو پر نچھاور کر دیا، بھٹو کی ذہانت، لیڈرشپ اور ان کے فلسفہ سیاست نے عام سندھی کو کیا دیا؟ 1970 سے لے کر اب تک فلسفہ بھٹو نے ایک عام ہاری کی زندگی میں کیا تبدیلی رونما کی؟ بھٹو فکری طور پر سوشلسٹ تھے، لیکن اس کے دور میں اور آج تک سندھ میں فیوڈلزم کی سیاست مضبوط ہوئی ہے۔ بھٹو کے جوشیلے خطابات نے
عام لوگوں کو متاثر کیا، لیکن عام لوگ اس کی سیاست کے وارث نہ بن سکے۔ آج بھی پیپلز پارٹی کی سیاست جاگیردار کی حویلی کے گرد گھومتی ہے۔ اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی کی سیاست کو چیلنج کرنے کی بہت کوشش کی گئی، جو اب تک کامیاب نہ ہو سکی۔ قوم پرستانہ سیاست سے لے کر ممتاز بھٹو تک اور سیاسی اتحادوں سے لے کر پیر پاگاروں تک بہت ساری کوششیں کی گئی، لیکن بھٹو کے بعد بے نظیر کی سیاسی قد نے پیپلز پارٹی اور فلسفہ بھٹو کو زندہ کیے رکھا۔ بھٹو کی پھانسی و آمریت کی جبر کے مقابلے میں بھی پیپلز پارٹی کو سہارا دیا۔ محترمہ کے بعد پنجاب سے پیپلز پارٹی عملاً ختم ہو چکی ہے اور سندھ میں بھی سرگوشیاں شروع ہو گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی بقا کی وجہ یہ ہے کہ اب تک اندرون سندھ میں ایسی کوئی قوت ابھر کر سامنے نہیں آ سکی ہے جو پیپلز پارٹی کے لیے عملاً سیاسی چیلنج بن سکے۔ اندرون سندھ کی سیاست میں اس وقت اگر کوئی جماعت متحرک ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ سندھ میں جمعیت علماء کی سیاست قیادت جواں اعظم مولانا راشد سومرو کے ہاتھ میں ہے۔ چند دن قبل سندھ امن مارچ کے عنوان سے سندھ کے درجنوں شہروں سے ہوتے ہوئے یہ قافلہ کراچی پہنچا اور وہاں طوفان اقصیٰ کے نام پر تاریخی کانفرنس ہوئی۔ سندھ امن مارچ کا دورانیہ کم و بیش 2 ہفتہ رہا۔ سندھ کی جاگیردارانہ سیاست میں اس طرح کی کامیاب سیاسی سرگرمیاں کرنا اور ان میں عام لوگوں کی شمولیت کو سندھ کے نئی سیاسی انگڑائی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ مولانا راشد سومرو گزشتہ 1 عشرے سے سندھ کی سیاست کا حصہ ہے، جبکہ 4-5 سالوں میں وہ سندھ کی سیاسی فضا پر چھائے ہوئے ہے۔ 2018 کے انتخابات میں بھی جمعیت اسلام پیپلز پارٹی کے خلاف انتخابی اتحاد کا حصہ بنا تھا، لیکن اس بار ماحول ماضی کے برعکس بہت زیادہ بہتر ہے اور گزشتہ 5 سال میں JUI نے اندرون سندھ کی سیاست میں کامیاب عوامی انٹری کی ہے۔ پیپلز پارٹی جو برسوں اقتدار پر براجمان رہی ہے، اس کے پاس بے شمار وسائل ہے۔ انتخابات میں وہ ان وسائل کا بے دریغ استعمال کرے گی۔ PP کے پاس پیسہ ہے، تعلقات ہے، دھونس دھمکیاں ہیں، خوف و ہراس ہے۔ ان سب کا استعمال کر کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سندھ کی سیاست کو اب متبادل قیادت کی ضرورت ہے۔ فلسفہ بھٹو اپنے طبی عمر پر پہنچ چکا ہے۔ جمعیت اسلام بہترین نام البدل ہو سکتی ہے۔ مولانا راشد سومرو متبادل قیادت بن کر ابھر سکتے ہیں، بلکہ ابھر رہے ہیں۔ یوں بھی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے قلعے پر جلدی شگاف ڈالا جا سکے گا اور عشروں پر مہیت جاگیردارانہ سیاست کی نفسیات پر چند سالوں کی جدوجہد سے نقب لگائے جا سکیں گے۔ عام لوگوں کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ ہم ان قوتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے جہد مسلسل کی ضرورت ہے۔ سندھ امن مارچ بہت بڑی سیاسی سرگرمی ہے۔ یہ عام لوگوں کا مارچ تھا جس میں سندھ کے لیے نیا بیانیہ تشکیل دیا گیا ہے۔ سندھ کو نئے بیانیے کی ضرورت ہے، ایسا بیانیہ جس کے فریم ورک میں عام ہاری کا مسکراتا چہرہ نظر آئے۔ آنے والے انتخابات میں اگر مؤثر الائنس بن جائے اور یہ چند نشستیں نکالنے میں کامیاب ہو سکے تو سمجھ لیں کہ سندھ کے گونگے پن کو زبان مل گئی ہے اور صحرا سندھ کی سکوت میں پہلی گونج کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔